امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو وصال ہے وہ 25 صفر کو ہے، تو آج 23 صفر ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعہ ہم سیرت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہم پڑھیں۔ اس ولی کامل کی سیرت کیا ہے، ان کی شخصیت کیسی تھی اور کس طرح وہ عاشق رسول تھے، کیسے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، تاکہ ہم بھی ان اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چل کر اپنی دین و دنیا کو بہتر بنائیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کریم نے اپنے اولیاء کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، انہیں نہ کسی چیز کے جانے کا خوف ہوتا ہے اور نہ وہ دنیا میں خوف زدہ ہوتے ہیں، کسی مالدار کی مالداری سے، کسی دنیا دار کی ہیبت و جلال سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتے، کسی شے کے چلے جانے سے بھی ان کو حزن نہیں ہوتا، اور وہ آخرت میں بھی پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے پھر وہ مخلوق میں سے کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ ان اولیاء کاملین میں سے ایک عظیم ولی کامل حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ کا شمار عظیم اولیاء کاملین میں ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی کو آپ کی ولادت ہوئی۔ انڈیا میں بریلی شریف جگہ ہے، اس کا محلہ ہے جسولی، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور اللہ کریم نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، بڑا علم عطا کیا، ذہن عطا فرمایا۔ آپ نے 4.5 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تھا۔ 4.5 سال میں تمہارے بچے صحیح بولنا بھی نہیں سیکھتے، اور آپ نے 4.5 سال کی عمر میں پورا قرآن حکیم آپ نے ناظرہ ختم فرما لیا۔ اور 6 سال کی جب عمر آپ کی ہوئی تو ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ نے ایک محفل میلاد میں علماء کرام کی موجودگی میں پرمغز تقریر فرما کر علماء کرام کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ 6 سال کا بچہ ہے اور اتنی پیاری وہ گفتگو کر رہا ہے۔ اور پھر آپ نے اسی سال میں یعنی 6 سال کی عمر میں آپ نے بغداد شریف کی سمت معلوم کر لی، اور پھر آپ نے تادم وصال بغداد شریف کی طرف اپنے پاؤں پھیلائے۔ یہ ادب ہے کہ بغداد شریف حضور غوث پاک کا شہر ہے، تو آپ نے پھر تادم حیات تادم وصال آپ نے بغداد شریف کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے، یہ ادب تھا۔ پھر بچپن سے ہی نماز 5 گانا پابندی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ ادا فرمایا کرتے۔ 6-7 سال کی عمر میں نمازوں کی پابندی بھی شروع کر دی، اور جب کسی خاتون سے آمنا سامنا ہوتا غیر محرم عورت سے تو آپ فوراً اپنی نگاہ جھکا لیا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے کریم آقا کی سنت بھی ہے۔ اور پھر آپ نے جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جو مشہور زمانہ آپ کا سلام ہے، اس میں بھی آپ نے حضور کی شرم و حیا کو بیان کرتے ہوئے ایک شعر میں اس کی منظر کشی یوں فرمائی، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو پھر آپ نے جب کبھی کسی عورت سے آمنا سامنا ہوتا تو اپنی نگاہیں جھکا لیا کرتے تھے۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے رمضان پاک کے روزے رکھنے شروع کر دیے، 7 سال میں، اور ہمارے بچے تو اس سال میں عام طور پہ روزے اس عمر میں نہیں رکھتے۔ اللہ نے آپ کو ایسا علم وسیع اور درست علم عطا فرمایا تھا کہ بچپن میں حضرت سید ایوب علی شاہ صاحب
فرماتے ہیں کہ ایک استاذ محترم آپ کو قاری قرآن پاک وہ پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ استاد صاحب آپ کو زبر کسی آیت میں زبر کی حرکت کے ساتھ وہ حرف آپ کو پڑھاتے، لیکن آپ کی زبان پہ زبر نہیں آتا تھا، زیر آتی تھی۔ استاد صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن آپ زبر کی بجائے زیر بولتے تھے۔ آپ کے دادا جان حضرت رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ولی کامل تھے، آپ یہ منظر دیکھ رہے تھے تو آپ نے قرآن پاک کا نسخہ منگوا کے چیک کیا تو وہ جگہ پہ کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ پہ زبر لکھا ہوا تھا، یعنی آپ درست زیر کو بچپن سے ہی آپ کو درست قرآن پاک پڑھنے کا عادی بنا دیا۔ اور جب 13 سال کی ہوئے، 13 سال میں آپ نے تمام مروجہ علوم، دینی دنیاوی علوم آپ نے حاصل کر لیے۔ 13 سال 10 مہینے اور 4 دن میں آپ کے سر پہ دستار فضیلت باندھ دی گئی۔ آپ نے بیشتر علوم اپنے والد گرامی حضرت مولانا مفتی محمد نقی علی خان، جو خود بہت بڑے عالم دین تھے، ان سے آپ نے 21 علوم حاصل کیے اور 50 علوم میں آپ کو دسترست حاصل تھی اور 50 علوم میں آپ نے تحریر بھی فرمایا ہے، قلم اٹھائے۔ تو 13 سال 10 مہینے 4 دن کے تھے جب آپ نے مروجہ علوم کی تکمیل کر لی اور آپ کے سر پہ دستار فضیلت باندھ دی گئی۔ اسی دن آپ کے والد گرامی کے پاس ایک مسئلہ آیا، رضاعت کے بارے میں کسی نے فتویٰ پوچھا تو اعلیٰ حضرت کو آپ کے والد گرامی کہا احمد رضا بیٹا آپ اس کا جواب دو، تو آپ نے فتویٰ لکھا اور اپنے والد گرامی کو دکھایا تو آپ کا فتویٰ بالکل درست تھا۔ یہ پہلا فتویٰ تھا جو آپ نے دیا 13 سال 10 مہینے 4 دن میں۔ تو آپ کے والد گرامی اتنے خوش ہوئے، فرمایا آج سے مسند افتاء پہ احمد رضا تم بیٹھو گے اور جو بھی فتویٰ پوچھنے آئے گا تم اس کا جواب دو گے۔ پھر اس وقت سے لے کر تقریباً 1286 ہجری سے لے کر 1340 ہجری تا دم وصال تقریباً آپ نے 46 سال آپ مسند افتاء پہ، بلکہ 54 سال آپ مسند افتاء پہ فائز رہے اور آپ نے سینکڑوں ہزاروں سوالات کے جوابات دیے جو کتابی شکل میں العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کی شکل میں آج بھی کتابی شکل میں آپ کے تمام فتاوی جات موجود ہیں۔ یہ آپ کو اللہ نے وسیع علم اور ذہن عطا فرمایا تھا اور مختلف علوم میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ تقریباً 50 علوم میں آپ نے قلم اٹھایا اور علم توقیت یعنی وقت کا علم نجوم بھی اس کو بولتے ہیں، اس میں آپ کو ید طولا تھا کہ دن کے وقت سورج دیکھ کر گھڑی کا ٹائم ملا لیا کرتے تھے، رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی کا وقت ملا لیا کرتے تھے جو بالکل درست ہوتا۔ اتنا اللہ نے آپ کو علم توقیت، اس کے علاوہ علم حساب، جغرافیہ، علم حیات، منطق، فلسفہ اور علم کلام اور علم حدیث، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، عربی، ادب، یعنی بے شمار علوم 50 علوم میں آپ کو اللہ نے مہارت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ علم ریاضی میں اتنے ماہر تھے آپ کہ اس وقت مسلم یونیورسٹی علی گڑھ انڈیا میں ہے، اس کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب، جنہوں نے بیرونی ممالک سے ڈاکٹریٹ بھی کی اور مختلف ڈگریاں حاصل کی تھیں۔ ریاضی کے وہ بھی بڑے ماہر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ اتنا پیچیدہ آیا میرے سامنے میتھ کا اور ریاضی کا، مجھے اس کا جواب نہیں ذہن میں آیا، میں بڑا پریشان تھا۔ جرمنی جانے کا میں نے ارادہ کیا تو ہماری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ایک اسلامیات کے پروفیسر تھے سید سلیمان اشرف، جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے۔ آپ نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ جرمنی جانے کے بجائے بریلی میں اعلیٰ حضرت کے پاس تشریف لے جائیں، وہ آپ کو اس ریاضی کا مسئلے کا حل بتا دیں گے۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا ایک عالم دین ہے، وہ عالم کا کیا کام ریاضی کے
مسائل کو جاننا. انہوں نے کہا نہیں آپ ایک دفعہ میرے کہنے پہ تشریف لے جائیں. فرماتے ہیں کہ میں ان کے کہنے پر جب بریلی میں پہنچا تو اعلی حضرت تصنیف و تالیف میں مصروف تھے, لکھ رہے تھے. میں نے سلام کیا, میں نے بتایا حضور میں اس لیے ایک خاص اہم جو مسئلہ ہے وہ لے کے حاضر ہوا. کہا پوچھئے. میں نے کہا حضور وہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے, آپ تحریر سے فارغ ہو جائیں پھر الگ بیٹھ کے میں آپ کو بتاؤں گا. فرمایا نہیں آپ بیان تو فرمائے نا. کہتے میں نے وہ ریاضی کا وہ مشکل مسئلہ وہ میں نے بیان کرنا شروع کر دیا. اعلی حضرت وہ اپنا کام بھی فرما رہے تھے, تحریر بھی کر رہے تھے, اور جب میں نے مسئلہ بیان کیا اپنے منوً فوراً بغیر کوئی کتاب پڑھے اور بغیر توقف کیے آپ نے اس کا شافی و کامل مجھے جواب عطا فرما دیا. صحیح جواب تھا. میرا ذہن مانا ہاں اس کا یہی درست جواب ہے. میں بڑا متاثر ہوا کہ ایک عالم دین ہو کر ریاضی کے اندر بھی اللہ نے آپ کو اتنی مہارت تامہ عطا کی ہے. کہتے ہیں آپ کے اخلاق, کردار, پیار اور محبت سے میں اتنا متاثر ہوا, انہوں نے اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ داڑھی شریف بھی سجا لی اور صوم و صلاۃ کے پابند بھی ہو گئے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ اللہ نے آپ کو اس طرح نہ صرف دینی علوم میں مہارت تامہ عطا فرمائی تھی بلکہ مروجہ اور دنیاوی علوم میں بھی آپ کامل دسترست رکھتے تھے. آپ کی سیرت کی بعض جھلکیاں سماعت فرما لیں. آپ حضرت سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ جو مجھے جانتے نہیں وہ میرے نام سے پہلے حافظ کا لفظ لکھتے ہیں, حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں. فرماتے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کو حافظ قرآن سمجھتے ہیں اور آپ کے نام کے ساتھ حافظ کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں تو اعلی حضرت نے عشاء کے وضو کرنے کے بعد آپ نے سپارہ پڑھنا شروع کر دیا اور جماعت تک پورا سپارہ آپ حفظ فرما لیتے روزانہ. اس طرح ایک مہینے میں آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا اور آپ نے فرمایا میں نے اس لیے قرآن پاک کو کوشش کے ساتھ یاد کیا ہے تاکہ میرے بارے میں جو مخلوق خدا کا گمان ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں, مخلوق خدا کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہ ہو اور میرا رب مجھ سے پوچھ نہ لے کہ احمد رضا لوگ تجھے حافظ قرآن کہتے تھے سمجھتے تھے جب کہ تو حافظ نہ تھا. تو میں نے مخلوق خدا کی لاج رکھنے کے لیے قرآن حفظ کر لیا ہے. کیا شان ہے جی, کتنا ذہن ہے کہ ایک مہینے میں پورا قرآن پاک آپ نے حفظ فرما لیا. آج ہم دیکھیں ہمارے بچے کتنے سالوں کے بعد وہ یہ نعمت کو حاصل کرتے ہیں. اتنا اللہ نے آپ کو وسیع ذہن عطا فرمایا تھا. پھر اللہ کریم اور اس کے پیارے حبیب سے آپ کی محبت مثالی تھی. آپ نے فرمایا اگر کوئی میرے دل کو چیرے اور میرے دل کے کوئی دو ٹکڑے کرے, ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا پائے گا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ اسے لکھا ہوا نظر آئے گا. یعنی اللہ کریم اس کے حبیب کے ساتھ اتنا قلبی لگاؤ تھا آپ کا کہ فرمایا اگر کوئی میرا دل کاٹ کے دو ٹکڑے کر کے دیکھے, ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ کی تحریر ہوگی. فنا فی رسول کے مقام پر فائز تھے آپ کی بہت زیادہ کئی آپ کی خوبیاں ہیں, صفات ہیں. سب سے عام خوبی آپ کی وہ عشق مصطفیٰ ہے. حضور سے محبت آپ کے رگ و پے میں رچی بسی تھی. اور یہ وہ دور تھا یعنی 1856 سے لے کر 1921 تک جو آپ کا دور ہے, یہ وہ دور تھا کہ جب انگریز نے دو قسم کے لوگ تیار کیے تھے ہندوستان کے اندر. ایک تھا مادر پدر آزاد قسم کے لوگ, ماڈرن قسم کے لوگ, دین سے دور, سیکولر قسم کے لوگ, لبرل قسم کے لوگ جو دین سے دور تھے, ماڈرن تھے. اور ایک گروہ انگریز نے تیار کیا جو بظاہر وہ مذہبی روپ میں تھے, وہ بظاہر ملاں تھے,
علماء ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن حضور کا عشق اور آپ کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہتے تھے۔ یہ دو قسم کے لوگ انگریز نے تیار کیے، اور اعلیٰ حضرت کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا، آپ نے دونوں حضرات کا مقابلہ کیا۔ جو ماڈرن پدر آزاد لوگ تھے ان کی بھی آپ نے اصلاح کی، اور جو دین کے روپ میں لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کی شمع کو بجھانا چاہتے تھے اور عشق مصطفیٰ کو کم کرنا چاہتے تھے، آپ نے دونوں محاذوں پہ ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اور مذہبی بیروپیوں نے یہ کہا تھا کہ حضور کا نام لینا اور آپ کو پکارنا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام کے ذریعے اس کا جواب دیا، رد کیا، اور آپ کا وہ بڑا پیارا کلام ہے، فرمایا نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلس و سامان دولت کیجئے، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، یا رسول اللہ دعائی آپ کی، گوش مالی اہل بدعت کیجئے۔ تو آپ نے گستاخان مصطفیٰ کو جواب دیا کہ تم کہتے ہو یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے، احمد رضا کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا ایمان کی جان ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور پھر اس دور میں لوگوں نے کہا، مذہبی لبادے میں چھپے ہوئے ملاؤں نے کہا تھا کہ مدینہ پاک میں حضور کے روضے کی نیت سے جانا شرک ہے، مسجد نبوی کی نیت سے جانا جائز ہے، حج کرنا یہ فرض ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں سلام کرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی جواب دیا، اور آپ نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تم کہتے ہو حضور کی بارگاہ میں جانا شرک ہے، میں کہتا ہوں احمد رضا کہتا ہے حج اسی کا قبول ہوگا جو در مصطفیٰ پہ حاضر ہوگا، حج اسی کا قبول کیا جائے گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی۔ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ آگے فرماتے ہیں ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ فرماتے ہیں تم کہتے ہو حضور کے روضے پاک کی نیت سے جانا شرک ہے، میں کہتا ہوں حج اسی کا قبول ہوگا جو در مصطفیٰ پہ بعد اب حاضری دے گا۔ اور پھر آپ کے مختلف کلام ہیں، ہدایت بخشش پوری کتاب ہے جس میں آپ نے عربی، اردو، فارسی میں حضور کی شانیں بیان کی ہیں۔ اور پھر آپ کا یہ شعر بھی کتنا ایمان افروز ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ بھی شعر آپ کا ہے، یعنی پورا کلام آپ کوئی بھی شعر آپ کا اٹھا کے دیکھ لیں، ہر شعر میں عشق مصطفیٰ کی خوشبو رچی بسی آپ پائیں گے۔ اور اس وقت ریاست پارا نان کا جو جگیردار تھا، والی تھا، اس کی شان میں بعض شعراء نے قصیدے لکھے پیسوں کے حصول کے لیے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا حضور آپ بھی ریاست پارا نان کی تعریف میں کوئی قصیدہ اگر لکھیں تو آپ کو بھی انعام ملے گا۔ آپ نے جب سنا تو آپ نے قلم اٹھایا اور آپ نے اس ریاست پارہ نان کی والی کی تعریف کی بجائے اپنے آقا کی نعت لکھ دی، اور آپ نے اس وقت یہ نعت لکھی تھی حضور کی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔
کتنا پیارا یہ شعر ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے فضائل و کمالات کے مالک ہیں کہ میرے آقا جیسا نہ کوئی حسین ہے، نہ اتنے فضائل و کمالات والا ہے، اور میرے آقا کی اتنے فضائل و کمالات ہیں وہاں پہ عیب کا نقص بھی نہیں ہے، وہاں پہ عیب کا گمان بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، ہر پھول کی ٹہنی کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ گلستان آمنہ کا ایسا مہکتا ہوا پھول ہے جہاں پہ کانٹا نہیں ہے۔ ہر شمع کے اندر یہ عیب ہوتا ہے کہ شمع دھواں چھوڑتی ہے، لیکن رسالت مآب ایسی ہدایت کی شمع ہیں جہاں پہ دھواں نہیں ہے۔ یہ شعر پہلا شعر تھا آپ کا، اور اس کا آخری جو آپ نے آخری شعر لکھا مقطع اس کو کہتے ہیں، وہ کمال کا ہے۔ آپ نے فرمایا کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں۔ تم کہتے ہو کہ میں اس ریاست نان پارا کے والی کی شان میں قصیدہ لکھوں انعام کے لیے، مال و دولت کے لیے۔ فرماتے میں کسی دنیا دار کا منگتا نہیں ہوں، مجھے مال و دولت کی ہوس نہیں ہے، میں آمنہ کے لال کا ادنا سا غلام ہوں۔ میرا قلم جب بھی لکھے گا وہ شان مصطفیٰ لکھے گا یا شان خدا لکھے گا، میں کسی دنیا دار کی تاریخ میں ایک لفظ بھی نہ بولوں گا نہ لکھوں گا۔ تو یہ آپ نے وہ نعت لکھی، اس کے جواب میں اتنا حضور کے ساتھ آپ کا قلبی لگاؤ تھا، اور پھر آپ نے خود فرمایا میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اس دور میں پیدا کیا ہے کہ جب گستاخان مصطفیٰ وہ حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور میں جان بوجھ کے سختی سے ان گستاخان مصطفیٰ کی گستاخیوں کا رد کرتا ہوں۔ نیت میری یہ ہوتی ہے کہ میں ان کا سختی کے ساتھ گستاخوں کی گستاخیوں کا جواب دوں، تاکہ وہ مجھے برا بلا کہنے میں مصروف ہو جائیں، اور کم سے کم اتنے وقت میرے آقا کی گستاخی نہیں کریں گے۔ اور یہ آپ کا شعر بھی یہ زبان زادام ہے، جس کو عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر اپنی ہر تقریر میں آپ یہ شعر سناتے تھے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ عظیم عاشق رسول ہیں کہ جب بھی آپ کی زبان کھلی شان خدا اور شان مصطفیٰ میں کھلی، جب بھی اعلیٰ حضرت نے تحریر لکھی، کوئی بھی تحریر، وہ شان خدا اور شان مصطفیٰ میں مگن ہو کے آپ نے لکھی۔ اور پھر چونکہ حضور کے سچے عاشق صادق تھے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ حضور کا سچا عاشق ہو اور حضور اسے اپنا جلوہ نہ دکھائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے جب دوسری مرتبہ حج کی سعادت اللہ نے آپ کو بخشی، حج کرنے کے بعد جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں دوسری مرتبہ حج کا شرف مجھے ملا اور میں روضہ رسول پہ حاضر تھا، اور پوری رات حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کرتے رہے، اور وہاں پہ آپ نے زیارت کی تمنا کی، حضور مجھے اپنا جلوہ دکھائیں، لیکن پہلی رات حضور نے کرم نہ کیا اور آپ کو جلوہ نہ دکھایا۔ دوسری رات آ گئی، آپ فرماتے ہیں پھر میں دوزانوں بیٹھا ہوا تھا اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہا تھا، اور دل میں تمنا تھی حضور کاش آپ کرم نوازی فرما دیں اور اپنے غلام کو زیارت کا شرف عطا فرما دیں۔ فرماتے ہیں فی البدی میری زبان پہ ایک نعت جاری ہو گئی جو آج بھی ہر عاشق رسول اور ثنا خان کی زبان پہ ہے۔ آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے فی البدی یہ حضور کی نعت لکھ دی۔ وہ صوبے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ اور اس کا آخری شعر مقطع میں آپ نے اپنی عاجزی اور غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے لکھا، کوئی تیری بات کیا پوچھے رضا، کوئی
تیری بات کیوں پوچھے رضا، تو اسے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ فرماتے ہیں احمد رضا تو اس قابل ہے، تو اس قابل کہاں کہ حضور تجھے اپنے والضحیٰ کا مکھرا دکھائیں؟ تجھے کیسے جرت ہوئی کہ تم نے سوچا حضور مجھے جلوہ دکھاؤ؟ کوئی فرمائے تو اس قابل نہیں ہے، تیرے جیسے تو ہزاروں کتے یہاں پھر رہے ہیں۔ جب عاشق رسول نے، جس نے پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری، گستاخان مصطفیٰ کا آپ نے بڑے پیارے انداز میں تحریر و تقریر اور تدریس کے ذریعے رد کیا، جب یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو کتے سے تشبیہ دی کہ تو اس قابل نہیں ہے، حضور تجھے اپنا جلوہ دکھائیں، تو اللہ کے پیارے حبیب کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ وہ احمد رضا جو بریلی میں بیٹھ کر بھی میری نعتیں لکھتا ہے اور میری شانیں بیان کرتا ہے، آج میرے روضے کے اوپر آ کر بھی اس نے میری تعریف کی ہے۔ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، آپ نے نعت پوری کر لی، دزان و بعد بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے حبیب نے کرم فرمایا اور حالت بیداری میں امام احمد رضا کو اپنی زیارت کا شرف عطا فرما دیا۔ حالت بیداری میں جاگتے ہوئے آپ نے حضور کے والضحیٰ کا مکھرا دیکھا، حضور کا چہرہ دیکھا، پھر زبان پہ شعر جاری ہوا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دے کی صورتیں۔ ساتھ محترم، یہ وہ حضور کے غلام ہیں جو حضور کا سچا غلام ہو، اللہ کے حبیب اس کے اوپر نگاہ کرم فرما دیتے ہیں۔ اعلی حضرت کو نہ صرف حضور سے عشق تھا بلکہ حضور کی آل سے بھی آپ کو بڑا پیار تھا۔ حضور غوث پاک سے آپ کا سلسلہ بیعت بھی ہے اور آپ کا وہ شعر بڑا مشہور ہے، فرماتے ہیں تیری جناب میں، تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ حضور کی آل سے آپ کا عشق و محبت تھی۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ جلدی میں، آپ کے مریدین آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو دعوت کے اوپر بلایا، اور اس دور میں لوگ کسی بزرگ ہستی کو پالکی میں بٹھا کر لے کر جاتے تھے، جیسے آج کل ہم کسی اچھی گاڑی میں کسی بزرگ کو بٹھا کر اس کو عزت افزائی کرتے ہیں، تو آپ کے اس عقیدت مند نے پالکی بھیجی جس کو 4 خدام نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ اعلی حضرت اس پالکی میں بیٹھ گئے، جب سفر شروع ہوا لوگ دائیں بائیں استقبال کے لیے تھے، اور یہ واقعہ میں نے کتاب کے اندر بھی پڑھا ہے، اور ایک بہت بڑے بزرگ ابھی شاید وہ ظاہری طور پہ زندہ ہیں کہ نہیں، حضرت سید نظر حسین شاہ صاحب بزرگ ہیں، میں نے ان کی زبان سے بھی ان کی تقریر میں بھی یہ سنا ہے، ان کی عمر تقریباً 100 سال سے زیادہ تھی، 100 کی 15-20 سال کے بزرگ تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کا ویڈیو کلپ میں نے خود دیکھا، انہوں نے فرمایا میں نے یہ واقعہ آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شاہ صاحب بھی اس واقعہ کے چشمدید گواہ تھے، فرماتے میں بھی پالکی کے ساتھ تھا، دوران سفر اعلی حضرت نے فرمایا روک دو پالکی روکو، جب پالکی روکی گئی آپ نیچے تشریف لائے اور بڑے پریشان تھے، فرمایا مجھے جلدی سے بتاؤ کہ پالکی اٹھانے والوں میں سیدزادہ کون ہے؟ 4 تھے نا بندے پالکی جنہوں نے کندھے پر رکھا، تم میں سیدزادہ کون ہے؟ ایک نے کہا حضور میں سیدزادہ ہوں اور غربت سے تنگ آ کے میں نے بھیک مانگنا پسند نہیں کیا اور میں یہ مزدوری کرتا ہوں۔ فرمایا مجھ سے گستاخی ہو گئی، اگر میرے آقا نے پوچھ لیا احمد رضا میری محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور میری فرزند کے کندھے پہ تم نے سواری کی، کیا جواب دوں گا؟ ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے، سیدزادے مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا قصور معاف فرما دیجیے۔ اس نے کہا حضور یہ کوئی قصور آپ کا نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ میں نہیں، آپ کے کندھے پر، سید کے کندھے پر میں نے سواری کی ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے معاف
معاف کر دیا۔ فرمایا نہیں، میرا دل نہیں مانتا، ایسے میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کیا ہے۔ اب پالکی میں تم بیٹھو گے، احمد رضا پالکی کو کندھے پہ اٹھا کے اتنا سفر کروائے گا جتنا سفر آپ نے مجھے کروایا ہے، تب میں مانوں گا آپ نے مجھے معاف کیا ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ سید زادے کو آپ نے اسرار کے ساتھ پالکی میں بٹھایا، آپ اس وقت بوڑھے تھے، بیمار تھے، لیکن اپنے کندھے پر پالکی کو اٹھایا اور سید زادے کو سفر طے کروایا۔ شاہ صاحب نے بتایا اس کے اوپر آپ نے بس نہیں کی۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب آپ میرے آقا کے فرزند ہیں، آپ علم دین حاصل کیوں نہیں کرتے؟ آپ علم دین حاصل کیجیے۔ اس نے کہا حضور میرے بیوی بچے ہیں اور کوئی کمانے کا سہارا نہیں۔ فرمایا آپ میرے دارالعلوم میں آ کے علم دین حاصل کیجئے، دوران جتنا وقت آپ علم دین حاصل کریں گے احمد رضا آپ کے گھر کا پورا خرچہ اٹھائے گا۔ آپ ہر مہینے خود اپنے کندھوں پر سامان خوراک، کھانے پینے کا سامان اٹھا کے سید زادے کے گھر میں جا کے دیا کرتے تھے۔ وہ سید زادہ آپ کے دارالعلوم میں تشریف لائے، عالم دین بنے، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے کو بھی وصیت کی۔ جب آخری وقت آیا فرمایا بیٹا میرا وصال کا وقت قریب ہے، میرے وصال کے بعد تم نے بھی اسی طرح اپنے کندھوں پہ کھانے پینے کا راشن اٹھا کے شاہ صاحب کے گھر میں ہر مہینے لے کر جانا ہے، جیسے میں یہ خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ حضور کی آل کے ساتھ آپ کا ادب، محبت، پیار کا رشتہ تھا۔ ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے حضور کا سچا غلام وہ ہے جو حضور کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرے، خواہ وہ آل رسول ہوں، صحابہ کرام ہوں، ہر وہ چیز، ہر وہ ہستی جس کا تعلق ہمارے کریم آقا کے ساتھ ہے، وہ ہستی بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ ذات محترم آپ نے تقریباً 1000 کتب اور رسالے آپ نے لکھے ہیں، جن میں سب سے مشہور زمانہ آپ کی کتاب فتاوی رضویہ شریف ہے، جس کی 30 جلدیں ہیں۔ 30 جلدوں میں فتاوی کی کتاب ہے آپ کی، جو قرآن و حدیث کے مسائل کا وہ خلاصہ ہے اور بڑے بہترین دلائل ہیں، اور اس میں ہزاروں مسائل ہیں، ہزاروں صفحات ہیں جو آپ نے تحریر فرمائے، اور بالآخر آپ کا وصال 25 صفر 1340 ہجری، آج سے تقریباً 103 سال پہلے آپ کا وصال ہوا۔ 1921 عیسوی کو آپ نے وصال فرمایا۔ اور آخر میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ، شام کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے واقعہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں تھا، 25 صفر کو میں نے خواب دیکھا، اللہ کے حبیب کی مجھے زیارت ہوئی، میں نے دیکھا حضور تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تھے، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے حضور کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حضور میرے ماں باپ آپ کی ذات پہ قربان ہو جائیں، آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں، احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا حضور وہ شخص وہ کون ہے اور کہاں کا ہے؟ حضور نے مجھے بتایا وہ بریلی ہندوستان میں وہ میرا غلام ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی میں نے ارادہ کیا میں نے بریلی جا کے اس عاشق رسول کی زیارت کرنی ہے جس کا انتظار حضور صحابہ کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے سفر طے کیا، کافی دنوں کے بعد جب میں ہندوستان بریلی میں پہنچا تو مجھے بتایا گیا اس عاشق رسول کا وصال ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کس تاریخ کو وصال ہوا؟ مجھے بتایا گیا 25 صفر کو وصال ہوا۔ میں نے کہا خدا کی قسم اسی دن میں نے حضور کی زیارت کی تھی، اسی دن میرے آقا نے فرمایا تھا ہم محمد رضا کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آپ کا مقام تھا۔ اللہ کریم ہمیں آپ جیسے اولیاء کاملین کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔